ایک سورت بھی بنا کر نہ لا سکے. پھر رب نے اور مختصر کیا، فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، قرآن جیسی ایک آیت بنا کر لے آؤ. اللہ اکبر. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. کس کی بات کر رہا ہوں؟ بلند آواز سے. کس کی بات کر رہا ہوں؟ ذرا اتنی بلند آواز سے کہیں کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم اگر احادیث کو بیان کرتے ہیں تو ہم قرآن پر بھی یقین رکھتے ہیں. قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکے، قرآن جیسی 10 صورتیں نہیں بنا سکے، قرآن جیسی ایک صورت نہیں بنا سکے، قرآن جیسی ایک آیت نہیں بنا سکے. اللہ اکبر. بالآخر رب نے کہا کہ تم کیا قرآن جیسی کتاب لے کر آؤ گے؟ قرآن جیسی کتاب لانے سے پہلے کوئی محمد جیسا تو لاؤ، تم میرے حبیب جیسا کوئی لاؤ. جب تک کوئی میرے حبیب جیسا اس کائنات میں دوسرا نہیں آتا اس وقت تک قرآن جیسی دوسری کتاب نہیں بن سکتی. اب میں نے تو بات قرآن سے شروع کی تھی، مگر رب نے قرآن کا رخ بھی مصطفیٰ کی طرف کر دیا. اس لیے ہمارے سارے موضوعات کا جو نقطہ مرکز ہوتا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہوتا ہے. اس لیے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا بمصطفیٰ برسا خیشرا کہ دی ہم اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیز. مکہ کے بیت اللہ کے چکر لگانے سے مسلمان نہیں بن سکتے، صفا مروہ کی سعی سے مسلمان نہیں بن سکتے، آب زمزم پینے سے مسلمان نہیں بن سکتے. اللہ کیسے بنیں گے مسلمان؟ فرمایا آؤ میرے حبیب کی اداؤں کو اپناتے جاؤ، مسلمان بنتے جاؤ گے. میں جس موضوع کو بھی شروع کرتا ہوں قرآن سے، قرآن میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مدینے لے جاتا ہے. رب نے کہا کہ قرآن جیسے کوئی کتاب نہیں.